السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ کہ آج ہم اپنی پڑھائی کے لیے پھر سے جڑ چکے ہیں۔ اپنی پڑھائی آگے بڑھانے سے پہلے اس چینل کے بارے میں ہم ذرا علم لے لیں کہ یہ چینل ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس چینل سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہم مسلمان کیسے رہیں، مسلمان رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تو اس چینل سے یہ ساری نالج ہم کو ملتی ہے۔ آپ اس چینل سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ تو اب ہم اپنی پڑھائی چالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ تو پچھلے انبیاؤں کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو تو ان پر اس کا دوسرا مثال آتا ہے۔ اللہ نے جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بھیجی ہے، اس کو خدا کی شریعت ماننے والے اور اسے واجب تعلیم سمجھنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب اگر اس شریعت کے احکام کو ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح، اور دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو چاہے ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو، ان میں سے کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر تو چل رہا ہے کہ یہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس وہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کو صحیح مطلب سمجھا اور اس نے صحیح نہیں سمجھا، مگر وہ اس نوکری سے اسے خارج کر دینے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے۔ وہ گویا یہ کہتا ہے کہ تو جس طرح آقا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے، اسی طرح میری سمجھ کو بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اگر تو میری سمجھ کو نہ مانے گا تو میں اپنے اختیار سے تجھ کو آقا کی نوکری سے خارج کر دوں گا۔ غور کرو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا، اس کا قول خود اسی پر پلٹ جائے گا، کیونکہ مسلمان کو تو خدا نے اپنے حکم کا غلام بنایا ہے، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، تم میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی صرف خدا ہی تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ میں بھی چھوٹا خدا ہوں، اور میری احکام نہ مانو گے تو میں اپنے اختیار سے تم کو خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا، چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے، اس کے کہنے سے چاہے دوسرا مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود تو اپنے آپ کو کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔
حاضرین، آپ نے دین اور شریعت کا فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے جان لیا ہوگا کہ بندگی کے طریقے میں اختلاف ہو جانے سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا، بشرط کہ آدمی جس طریقے پر عمل کرے نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ کر عمل کرے کہ خدا اور اس کے رسول نے وہی طریقہ بتایا ہے جس پر وہ عمل ہے، اور اس کے پاس اپنے اس طرز عمل کے لیے خدا کی کتاب یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی سند موجود ہو۔ تو الحمدللہ آج کی پڑھائی ہماری یہیں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر سے ملاقات کریں گے اپنی پڑھائی کے ساتھ۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔